مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات میں خود ترقی کا حکم ہے، لیکن اس قید کے ساتھ کہ ترقی خیر میں ہونی چاہیے۔ آپ ترقی درم کے حامی ہیں، ہاں دین سلامت رہے یا نہ رہے، اور ہم بدون سلامت دین کے ترقی درم کو ترقی ورم سمجھتے ہیں۔ جس شخص کے بدن پر ورم ہو جائے طاہر مجید وہ بھی ترقی یافتہ ہے، مگر حقیقت میں وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم نے خود حکم دیا ہے فاستبقوا الخیرات، یعنی اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مسابقت کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ کاہے میں؟ خیرات، اچھے کام۔ دوسری جگہ پر سارعوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضھا السماوات والارض، ایک دوسرے سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرو، کاہے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے میں اور وہ جنت حاصل کرنے میں جس کی چوڑائی آسمان، تمام آسمان اور زمین مل کر اس کی چوڑائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، یہ ترقی کرنا۔ تو ترقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن بس یہ خیال رہے کہ ترقی ہو خیر میں۔ فاستبقوا الخیرات، خیر یعنی اچھی چیز میں، نیکی کے کام میں ترقی ہو، تو یہ ترقی محمود ہے، مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نام رکھ لیا ترقی پیسوں کی ترقی کا، کہ جس میں پیسے زیادہ حاصل وہ اس کو ترقی سمجھتے، چاہے دین سلامت رہے یا نہ رہے، پیسے زیادہ چاہیے، اس کو ترقی سمجھ لیا، حالانکہ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تو ایک عذاب ہے، اللہ بچائے۔ جو دین کے بغیر اگر ترقی ہو تو اس کا کچھ حاصل۔ اکبر الہ آبادی مرحوم وہ صاحب الفکر قسم کے شاعر تھے، تو ان کا شعر ہے کہ نہ نماز ہے نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، ہمیں اس پر کیا کوئی جنٹ کوئی جج ہے، مطلب کوئی اگر عہدہ مل گیا بن کے جنٹ بن گیا، کوئی جج بن گیا، تو اس سے کیا حاصل؟ اگر یہ نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج، اگر دین سلامت نہ رہا تو ظاہری ترقی دنیا کی بیکار ہے۔ اس کو فرماتے ہیں کہ ہم بدون سلامت دین کے ترقی درم کو ترقی ورم سمجھتے ہیں۔ درہم کی اگر ترقی ہوئی یعنی پیسوں کی، تو وہ ترقی ایسی ہے جس میں ورم آ گیا اور جسم پہ، بظاہر تو جسم میں اضافہ ہوا، بڑھ گیا نا، موٹا ہو گیا، لیکن وہ بیماری کا اضافہ ہے، تکلیف کا اضافہ ہے، اس کا انجام صحیح نہیں۔ تو ایسے ہی اگر پیسے بڑھ گئے، دنیا زیادہ حاصل ہو گئی اور دین خطرے میں پڑ گیا، تو یہ جو کچھ ہے ابھار، یہ کیا ہے؟ ورم، یہ ورم ہے، بیماری ہے، اور یہ کوئی قابل رشک چیز نہیں کہ اس کی تحصیل کی آگے فکر کرے۔ لا الہ
فرمایا جس شخص کے بدن پر ورم ہو جائے ظاہر میں وہ بھی ترقی یافتہ ہے مگر حقیقت میں وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے. تو اصل فکر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دین سلامت رکھے. آگے فرمایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں تو بالکل قابل نفرت ہے ہی، لیکن اس سے قطع نظر وہ بھی خود اپنی حالت ذاتیہ پر نظر کر کے قابل نفرت ہے، کیونکہ طالب دنیا کوئی راحت میں نہیں. چنانچہ اگر ان کی ظاہری ٹپ ٹاپ کو چھوڑ کر ان کی اندرونی حالت کو ان کے پاس رکھو تو معلوم ہوگا کہ کوئی پریشانی سے خالی نہیں، بخلاف طالب آخرت کے کہ سب راحت. فرمایا دو باتیں عجیب امام غزالی کی بات نقل کی اور بڑی کام کی بات ہے کہ بھائی دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تو ہے ہی ظاہر ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. آخرت غیر متناہی اور دنیا متناہی، اور دنیا کے متناہی بھی ایسی متناہی کہ اس کی حدود کا کچھ پتہ نہیں، کب ختم ہو جائے، کس لمحے ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں. کہتے یہ تو خیر ہے ہی، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اگر دیکھو تو یہ کوئی قابل محبت چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ جو ظاہری طور پر اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، پیسہ ہے، روپیہ ہے، دولت ہے، مال ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کاریں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ سب ظاہری ٹھیک ٹھاک ہے. اور جو آدمی اس کا طالب ہوتا ہے، مسئلہ بات ذہن میں رکھنا، طالب ہونے کا معنی یہ کہ دن رات اسی فکر میں پڑا ہوا ہے، اسی جستجو میں ہے کہ میرے پیسے بڑھ جائیں، میرا مکان ذرا بہتر ہو جائے، میری کار ذرا اچھی ہو جائے، میری فلاں، یہ اسی دندے میں پڑا ہوا ہے، اسی کا طالب ہے. طالب کا لفظ ذہن میں رکھنا. فرمایا جو طالب ہوتا ہے اس کا وہ کبھی بھی راحت حاصل نہیں کرتا، راحت میں نہیں ہوتا، دن رات اسی فکر میں غلطہ پیچا ہے، کس طرح پیسے میرے بڑھ جائیں، کس طرح میری مال دولت میں اضافہ ہو جائے، اسی فکر میں غلطہ پیچا ہے اور اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے. نتیجہ ہے کہ اس کو راحت نصیب نہیں. یہ جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار نظر آتے ہیں نا، ملوں کے مالک ہیں، کارخانوں کے مالک ہیں، کوٹیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، حشم ہیں، خدم ہیں، نوکر ہیں، کیا کریں، بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے، لیکن اندر سے ٹٹول کے دیکھو تو ان کی اتنے مصائب کا شکار ہیں کہ حد و حساب ہی نہیں. بہت ہی مصائب کا شکار ہے. یعنی اول تو اس معنی میں مصائب کا شکار ہے کہ بہت سے مصائب کا ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں بڑے خوشحال ہیں، لیکن اندر پتہ نہیں کہ اندر کس مشکل میں ہے اور کس پریشانی ہے. ان پریشانیوں کا ہمیں علم نہیں جو ان کو جب علم ہو جاتا ہے تو بس کرتا. میں آپ سے کیا بس عرض کروں کہ پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ مجھ سے رجوع کرتے ہیں، پتہ ہے مجھے ان کے حالات کا، کہ عام آدمی دیکھ کے یہ معلوم کہ یا لئی ترنا مسلمہ اوتی قارون، سمجھے آپ، بالکل اتنا کہ اتنی زبردست، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے، اتنے اس کے اللہ نے اس کو یہ کچھ دیا ہوا ہے. واقعی اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں آدمی، یعنی ایسے آدمی کی بات ایک بتاتا ہوں کہ جس کی فی گھنٹہ آمدنی جو ہے وہ لاکھ کے قریب ہوگی فی گھنٹہ، سمجھا. ایسا تو آدمی دیکھتے ہیں ایک گھنٹے میں 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں، اور دنیا میں کوٹیاں بکھری ہوئی ہیں، ایک جگہ نہیں یعنی کہاں کہاں، اور کارخانے اور جناب کمپنیاں، یہ وہ سب کچھ. اور میں قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ اس شخص کی گھر میں جھانک کے دیکھو، اگر پتہ چلے تو اس کی بیوی آ کے مجھ سے یہ کہتی ہے کہ یہ سب میرے لیے عذاب ہے، یہ سارا مال. اور مجھے کہ جھوپڑی میں ہوتی اور دال روٹی کھاتی تو 1000 درجے بہتر تھا اس مال والے کے مقابلے. سمجھا. دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں اندر یہ حالت ہے. اور اکثر لوگوں کو آپ یہ دیکھیں گے، اگر قریدو اندر سے اور جھانک کر دیکھو، ٹٹولو اور حالات کی جستجو کرو تو پتہ چلے گا کہ
راحت جس چیز کا نام ہے وہ حاصل ہے. ارے بھائی پیسہ مل گیا تو پیسے سے کیا حاصل اگر راحت نہ ملی, اگر آرام نہ ملا اس میں ہے. اور اگر بالفرض سمجھ لو کہ اس قسم کی کوئی پریشانی جیسی میں بتا رہا ہوں نہ بھی ہو تو یہ دنیا کی طرف جو ہے یہ مستقل عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حادثہ یہ ہے کہ جتنا آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ اس سے بھاگتی ہے اور یہ دوڑتے دوڑتے ہانپ ہانپ کے مر جاتا ہے. اور وہ ہاتھلیاں تھی جو مخلوق, کیوں؟ اس لیے کہ کسی حد تک قرار ہی نہیں. وہ جو حدیث میں آیا کہ اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو کہے گا دو مل جائے, اور دو مل جائے تو کہے گا تیسری مل جائے. اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. یہ سرکار دو عالم سمجھ گیا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے, قبر کے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. جب تک زندہ ہے اس وقت تک اسی میں مبتلا رہے. تو یہ جو ہر وقت ایک طلب لگی ہوئی ہے کہ فلاں چیز نہیں ملی مل جائے, فلاں چیز نہیں ملی مل جائے, یہ خدا عذاب نہیں ہوگا. کیا ہے یہ؟ جس آدمی کی ہر وقت فکر یہ ہو کہ فلاں چیز نہیں ملی, اس کی دوڑ دھوپ میں مبتلا ہے, تو وہ عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ راحت اگر ہے کسی چیز میں تو قناعت میں ہے. راحت اگر ہے تو قناعت میں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حلال ذرائع سے مجھے عطا فرمایا ہے, الحمدللہ میرے لیے وہ کافی ہے, میرے لیے وہ کافی ہے. اور جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے طلب کرنے کا, جتنی اجازت دی ہے, جتنی کا حکم دیا ہے, اس کی کرتا رہوں گا مشروع طریقوں سے, جائز طریقوں سے. جو مل گیا اللہ کا شکر, اللہ کا انعام. یہ ہے راحت. تو طلب دنیا جو ہے اس کے ساتھ قناعت کبھی جمع نہیں ہوتی. طلب دنیا اور حب دنیا کے ساتھ قناعت کبھی جمع نہیں ہوتی. کیا مانا کہ جو طالب دنیا ہوگا, جو دنیا سے محبت رکھنے والا ہوگا, اس کو کبھی قناعت نہیں حاصل ہوگی. وہ تو کہے گا اور حل میں مزید. اور جو طالب دنیا نہیں ہے, ٹھیک ہے بھائی دنیا بھی ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں کچھ فرائض عائد کیے ہیں, اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں. تو لیکن محبت اور طلب اس درجے کی نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں قناعت اللہ عطا فرمائیں گے. اور یاد رکھو قناعت سے زیادہ راحت کسی چیز میں نہیں. سمجھے نا؟ کسی چیز میں سب سے مزہ جو ہے وہ قناعت. اگر فرض کرو ایک آدمی جو ہے وہ دال روٹی پر گزارا کرتا ہے, لیکن دل مطمئن ہے اس کا کہ الحمدللہ میرا جو کچھ مجھے مل رہا ہے حلال ہے اور میرے لیے مناسب ہے اور ٹھیک ہے, مجھے اسی میں مزہ ہے. ایک وہ ہے آدمی, اور ایک وہ ہے جو بریانی قورمہ اور دنیا کی ہزار نعمتیں, مگر دل میں کانٹا لگا ہوا ہے کہ یار یہ تو کچھ ہے نہیں, وہ ملے جو فلاں کو ملا, وہ نعمت ملے جو فلاں کو ملی ہوئی ہے. ویسا گھر ہو جس کا جیسے فلاں کا ہے, ویسی کار ہو جیسے فلاں کی ہے, ویسا ہر وقت دل میں یہ کانٹے لگے ہوئے ہیں. بتاؤ راحت میں کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ شخص کہ جس کا دل مطمئن ہے کہ الحمدللہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے تب فرمایا میرے لحاظ سے وہ. تو میں دوسروں کو کیا دیکھوں تو دوسرے کے پاس کیا ہے, مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ ٹھیک. ہمارے حضرت عجیب عجیب باتیں فرماتے تھے. ایک حضرت کا ہمارے شعر بڑا مزے کا, وہی تو بڑا مزہ آتا پڑھنے. اور حضرت فرماتے تھے شعر میں کہتے ہیں کہ مجھ کو اس سے کیا غرض, کس جام میں ہے کتنی میں. مجھ کو اس سے کیا غرض, کس جام میں ہے کتنی میں, میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے. میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا میرے پیمانے میں, سارے میخانے میں میرے لیے تو حاصل میخانہ وہ ہے, وہ نعمت ہے. اور اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور اسی پر مطمئن ہو گئی. یہ ذہنیت جس دن پیدا ہو جائے انسان کے اندر, ساری دنیا کے جو بکھیڑے ہیں نا اور سارے دنیا کے روگ یہ ختم ہو جائے. میرے پیمانے میں لیکن حاصل ہے میخانہ, جو کچھ مجھے آتا ہوا وہ نعمت. قناعت کے سوا یاد رکھو کوئی طریقہ اس دنیا میں راحت کا نہیں. تو جب قناعت نہیں
تو طلب دنیا ہے، حب دنیا ہے، اور وہ دن رات انسان کو بےتاب میں اتر رہے. حضرت شیخ سعدی نے قصہ لکھا بڑا مزے کا. ایک تاجر تھا وہ بڑا اس کا مال دولت بہت. تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنا تجارتی سفر کے دوران میرے گھر میں آ کے ٹھہر گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کا شکر بہت کچھ کما لیا دنیا میں، 1000 نعمتیں تمہیں مل گئی، تو اب کیا اللہ کے لیے وقت نکالو. تو اس نے کہا جی بات ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ ذرا سا ابھی ذرا کچھ اور ہے طبیعت میں ارادہ وہ پورا کر لوں تو پھر انشاءاللہ کروں گا. کیا ارادہ ہے؟ تو میں اس وقت جا رہا ہوں یہاں سے ایران، وہاں سے قالین لوں گا اور لے جا کے افغانستان میں بیچوں گا. وہاں سے پھر میں وہ اخروٹ لوں گا اور بادام لوں گا، پستہ لوں گا، اور وہاں سے لے جا کے میں چین لے جاؤں گا، چین میں بیچوں گا. اور چین میں وہاں سے آئینہ خریدوں گا، اور آئینہ خرید کے پھر بغداد لے جاؤں گا، اور بغداد لے جا کے وہاں اس کو بیچوں گا. اور بغداد سے پھر جانے کیا لوں گا، اور وہاں سے مصر قاہرہ چلا جاؤں گا اور وہاں جا کے بیچوں گا. اور مصر میں سے وہاں لے جا کے مصر سے فلاں چیز دوں گا اور لے کے ترکی چلا جاؤں گا اور ترکی میں جا کے بیچوں گا. اور ترکی سے لے کے پھر میں فلاں ملک میں چلا جاؤں گا اور وہاں جا کے بیچوں گا. 1000 اس نے 100-150 اپنا بتا دیا سارا سمجھا کہ میں یہ ارادہ ہے. بس یہ تمنا ہے کہ میں یہ کام کر لوں پھر ساری عمر اللہ میں گزار دوں. تو یہ کر لوں تو گزار دوں اللہ میں. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو یہ جس نے یہ بتا کہ جس میں کچھ کرنے کے بعد تیری عمر بچے گی نہیں، کچھ کو نہیں بچے اللہ میاں کے لیے. تو کہتا ہے لیکن وہ جو ہے اس کے دماغ پر یہ مسئلہ تھا کہ جب تک یہ نہ ہو کام اس وقت تک میں اللہ کر نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب رات کو لیٹتا تو اس کے ستاروں کو دیکھتا تو وہ بھی آپس میں ایسا معلوم ہوتا کہ یہ کچھ تجارتی لین دین کر رہے ہیں. اس کا دماغ میں یہ آتا تھا کہ یہ آپس میں ان کی تجارت ہو رہی ہے. تو دن رات ہر وقت یہی کرتا ہے کہ جب تک نہیں ہے اور پھر بےچینی لگی. خود میں نے اپنے میرے ساتھ واقعہ پوچھایا. ایک بہت بڑے ہمارے پاکستان کے بہت بڑے سرمایہ دار دنیا کے 22 خاندانوں میں سے میں نے ان سے ایک دن کہا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا آپ کو، تو کچھ کام ایسا بھی کر جاؤ جو ایسا ادارہ کچھ قائم کر دو جو سود کے بغیر کام چلائے گی. وہ اس طرح کی میں نے اسے کر رہی تھی. شروع میں کہنے لگے سود کے بغیر کیسے چلے گا، خیر محنت کرتے رہے. جب میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ نہیں پھر ہوگا تو میں نے کہا کہ فرض کرو ایک ادارہ، آپ کے ہزاروں ادارے ہیں تجارتی، کروڑوں کی اربوں کی آپ کی آمدنی ہے، اگر ایک میں تھوڑا نقصان بھی ہو جائے تو کیا ہے، اس کو برداشت کرو اللہ کے لیے. کہنے کا مول صاحب بات تو صحیح کہتے ہو، باقی اس ہاتھ میں جو کھجلی ہے اس کا میں کیا کروں. یہ لوگ استعمال کیا بالکل صحیح ہاتھ میں جو کھجلی ہے اس کا میں کیا کروں. تو واقعی یہ کھجلی ہے. تو بتاؤ وہ کھجلی والا آدمی راحت میں ہے یا وہ جس کو دال روٹی مل رہی ہے اور اطمینان سے فراغت کے ساتھ مطمئن ہو کے کھا رہا ہے، وہ بہتر ہے، وہ راحت میں. یہ کھجلی جو ہے یہ کوئی آرام کی چیز ہے، کوئی راحت کی چیز ہے. دن رات کھجلی لگی ہوئی. اب باپ کو بیٹے کی پتہ نہیں، بیٹے کو باپ کی پتہ نہیں. والد صاحب کے پاس ایک مرتبہ ایک تاجر آئے تو وہ کہنے لگے صاحب وہ میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں، بیٹا فلاں جگہ کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ 15 سال سے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، بیٹے کی 15 سال سے شکل نہیں دیکھی باپ نے. کیوں؟ بیٹا اپنے تجارت میں لگا اب باپ اپنے تجارت میں لگی. ارے وہ مال کس کام کا جو آدمی کو اپنے بیٹے اولاد سے ملا نہ سکے، میں مولا کے ساتھ رہنے کی راحت لذت ادا نہ کر سکے. تو یہ طلب دنیا جو ہے بذات خود ایک عذاب ہے. آخرت حضرت فرمایا امام غزالی کہ آخرت کا مقابلہ کرنے سے تو ہے ہی ہے، لیکن بذات خود طلب دنیا یہ بذات خود ایک عذاب ہے، لہذا یہ قابل نفرت ہے طلب. ہاں
اگر کوئی چیز ہے تو وہ قناعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا، اے اللہ میرے لیے جو آپ نے جائز حلال مشروع طریقے سے جو آپ عطا فرما دیں میرے لیے تو وہی کائنات ہے، اسی میں مجھے مزہ ہے، اسی میں لذت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو کہ وہ جیسے تم سے 1000 درجہ کتنے لوگ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی، اس سے بہتر عطا فرمائی. یہ تو فرمایا چنانچہ اگر ان کے ظاہر ٹپ ٹاپ چھوڑ کر ان کی اندرونی حالت کو ان کے پاس رکھو تو معلوم ہوگا کہ کوئی پریشانی سے خالی نہیں، ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ روگ لگا ہوا ہے، بیماری دنیا کا. اللہ اکبر. بخلاف طالب آخرت، آخرت کا بھی طالب ہے، وہ کہتے ہیں سب کے سب راحت میں. کیوں؟ اس واسطے کہ قناعت حاصل ہے، الحمدللہ قناعت ہے، اور قناعت کے نتیجے میں ان کو کوئی فکر ہی سمجھے نا. ہمارے دیوبند میں چھوٹا سا بچہ تھا تو ہماری ہمشیرہ کا ایک مکان تھا ایک ٹیلے کے اوپر، تو وہاں ایک مسجد پڑا رہتا، مسجد تھا آدمی. تو ہماری ہمشیرہ جو ہے وہ اس کو یہ کرتی تھی کہ کبھی اس سے کچھ چاہیے کوئی فلاں چیز لا دو بازار سے، تو وہ لے آیا اور ہمشیرہ نے کچھ پیسے دے دیے، پیسے دے دیے، کھانا دے دیا. تو وہ کیا کرتا تھا کہ کبھی مان لیتا تھا بات، کبھی چلا جاتا تھا، کبھی نہیں مانتا. تو ایک ہوتا ہم چہرے نے اس سے کہا بھائی فلاں چیز مجھے لا دو بازار سے، یہ ایک پیسہ اس زمانے ایک پیسہ ایک آنا دو آنا ایک یہ لا دو اور تمہیں پیسے میں تم دوں گی. میں نے کہا میں نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ کہ مجھے نہیں بھوک، یعنی مجھے بھوک نہیں ہے، سمجھا؟ مجھے بھوک نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو خود کروں کہ بھوک لگی ہو. بھوک اگر لگی ہو تو پھر یہ پیسے کی ضرورت ہو، اور پیسے کی ضرورت جا کے وہاں سے وہ کھانا خریدو اور بھوک مٹاؤ. ابھی تو مجھے بھوک ہے نہیں، یار مجھے کیا ضرورت لے جانے. تو بات تو یعنی اگر دیکھو تو بڑی حکمت کی بات بتائے کہ مجھے بھوک نہیں ہے لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا. میرے قناعت آپ اس شخص کی دیکھو کہ مجھے جب ضرورت ہوگی کروں گا، ابھی کیا ضرورت ہے جب بھوک نہیں، جب ہوگا تو کوئی مزدوری کر کے پیسہ کروا لوں. لیکن اس قدر مجھے یہ آپ کو جو بتا رہا تھا وہ ہے تو مزدور کی بات، لیکن اس شخص کی چہرے پر جو فراغت، جو اطمینان، جو سکون اور جو راحت کی چھاٹا بھی نظر آتی تھی وہ اور بڑے بڑے مالداروں کو منہ پر نہیں دیتی. سمجھو کیوں؟ اتنا حاصل ہے کہ بھائی جب بھوک لگے گی تو یہاں سے کام کروں گا، ایک پیسہ مل جائے گا، کھانا لے کے کھا لوں گا، اللہ خیر کر لوں اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت. اطمینان تو اللہ نے اس کو اس میں اطمینان عطا فرما دیا، اس میں وہ عطا فرما دی. تو اطمینان اور راحت کے لیے یہ اسباب اور یہ ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. وہ اگر چاہے تو دال روٹی میں عطا فرما دے، اگر انسان کے اندر طلب ہو آخرت کی اس میں عطا فرما نہ دے تو بڑے بڑے کوٹھی بنگلے میں نہ دے، طرف رہے آدمی اس کو بھی طرف کر. بخلاف طالب آخرت کے سب سب راحت میں ہیں. جو طالب آخرت ہے وہ دنیا میں راحت ہے، اس وقت سے جانتا ہے اول تو دنیا کی حقیقت پیش نظر ہے اور زیادہ کی طلب نہیں، قناعت عطا فرما رکھی ہے. اللہ اللہ خیر کر زندگی آرام سے. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے قناعت. اما بعد فرمایا کہ میں کسب دنیا سے منع نہیں کرتا بلکہ حب دنیا سے منع کرتا ہوں. یہ مضمون بار بار آ چکا. آگے جو حضرت نے ایک بڑی بات عجیب عنوان سے فرمائی ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ بلکہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
الی آخر الآیہ میں تو اللہ تعالیٰ کے کمال رحمت کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی محبت سے بھی منع نہیں کرتے بلکہ احبیت سے منع کرتے. یہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارا قبیلہ خاندان، تمہارے مال دولت، تمہاری تجارت اور تمہارے گھر رہنے کے جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو عذاب کا. اگر اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں وعید جو بیان فرمائی وہ زیادہ محبوب ہونے کی ہے کہ اللہ رسول سے زیادہ محبوب نہ ہونے چاہیے. معلوم ہوا کہ اگر فی نفسی ہی محبت ہو تو تنہا محبت بھی مضموم نہیں، لیکن وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو. اور اللہ نے جو فرائض عائد کیا وہ جہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد، اس سے زیادہ نہ ہو. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ کسب دنیا سے منع نہیں کیا، حب دنیا سے بھی اس درجے میں اتنی محبت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہ ہو، اس کی بھی اجازت دے دی. اب آگے اور سنیے آسانی کی بات. فرمایا کہ احبیت سے منع کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ اطاعت احکام میں اختلال ہو جائے. یعنی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رسول کی محبت زیادہ ہے یا اپنے مال دولت کی محبت زیادہ ہے؟ تو فرمایا کہ جب مال و دولت میں انہماک کے نتیجے میں اللہ رسول کی اطاعت میں خلل آ جائے تو سمجھو کہ وہ محبت بڑھ گئی. یہ ہے مقام ڈرنے کا اور اللہ بچائے اور یہ گناہ کا. اچھا اب آگے ایک اور مزے کی بات حضرت نے فرمائی، بلکہ طبعی احبیت سے منع نہیں فرماتے، صرف عقلی احبیت سے منع فرماتے. یہ بھی اور آسانی ہمارے آپ کے لیے کہ اگر طبعی طور پر کسی آدمی کو محبت اور تعلق اپنی دنیا کی کسی چیز سے زیادہ ہے، یعنی اس طرف زیادہ شوق محسوس ہوتا ہے اس کا، یا اس کی طرف زیادہ میلان ہے طبعی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف اتنا میلان طبعی نہیں جتنا اس کی طرف ہے، تو کہنا اس کا بھی کوئی حرج نہیں، اس کا بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ طبعی بات ہے، غیر اختیاری ہے، انسان کے اختیار میں نہیں. تو اس واسطے اس کے اوپر کوئی معافضہ بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں. ہاں عقلی محبت اللہ کے رسول سے زیادہ ہونی چاہیے، تبھی تو زیادہ ہو سکتی ہے کسی چیز کی انسان اپنے اختیار میں نہیں. لیکن عقلی محبت جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. کیا مانا کہ عقل سے سوچو کہ یہ چیزیں دنیا کی یہ فانی ہیں، ناپائیدار ہیں، اور ان کی جس طرح کے پیچھے کہا گیا بے حقیقت ہیں، سب کچھ ہے، ضرورت کے درجے اختیار کیا ہوا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کی محبت پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا کوئی انتہا نہیں، تو اس میں اس کو زیادہ محبوب ہونی چاہیے عقلاً. یہ ہے عقلی محبت. یہ سوچو، اتنا سوچ لیا اور اس پر اعتقاد رکھ لیا، عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ رسول کی محبت زیادہ پائیدار ہے، زیادہ قابل توجہ ہے اور زیادہ ہونی چاہیے، یہ عقیدہ رکھ لیا، یہ عقلی محبت حاصل ہوگی. یہ عقلی محبت ہے. کچھ ٹھکانا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کہ ایک تو جاسوس سے منع نہیں کیا، محبت بھی اتنی جو احبیت تک نہ پہنچے وہ بھی اجازت دے دی، اور اس محبت کی بھی یہ کہہ دیا بھائی چلو عقلی محبت کافی ہے، طبعی نہ صحیح.
سمجھے نا؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، میں اس کو اپنی جان سے، اپنی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے فاروق اعظم نے فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ، اور تو ہر چیز سے آپ محبوب معلوم ہوتے ہیں مگر اپنی جان سے محبوب نہیں لگتے، اپنی جان قریب پیاری لگتی۔ دیکھو فاروق اعظم کی صاف گوئی، جس آدمی سے کہے گا آدمی کہ مجھے تم سے اتنی محبت نہیں، لیکن اور وہ بھی حضور، لیکن حضرت فاروق اعظم نے جو کیفیت تھی وہ بیان کر کہ اگر یہ بیماری ہے تو علاج ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج فرما دیں، اس لیے کہ اگر یہ کوئی بیماری ہے تو علاج فرما دیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ یا رسول اللہ اور ہر چیز سے محبوب ہیں آپ، لیکن میری جان سے محبوب نہیں نظر آتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ مارا، فاروق اعظم ایک ہاتھ مارا، ہاتھ مارنا تھا تو فوراً حضرت فاروق اعظم کا الآن، اب آپ ہو گئے محبوب، جان سے زیادہ محبوب، ایک لمحے میں۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کی توجہ دو یہ ہے علماء کرام نے، یہ ایک دم سے کیا انقلاب برپا ہو گیا؟ ابھی جو پہلے صاحب صاحب کہ مجھے آپ اپنی میری جان سے محبوب نہیں، اور ابھی کہتے ہیں ہو گئے ایک لمحے میں، کیا انقلاب آ گیا؟ تو بعض حضرات نے توجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصرف فرمایا کہ سینے پر ہاتھ مارا اور مار کر یہ تصرف فرمایا کہ یہ جو محبت میں کمی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس مقام تک کی محبت پہنچ جائے۔ ایک گروہ علماء کا اس کی تفسیر یوں کرتا ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصرف فرمایا اور اس کے نتیجے میں محبت بڑھ گئی، یہ بھی بہرحال اس توجہ، دوسری توجہ ہمارا یہ ہے، اور حضرت حکیم الملک صلی اللہ تعالیٰ سے نے اس کو اختیار فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم نے جب حدیث سنی اور یہ دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی جان سے محبوب نہیں، میری جان سے محبوب نہیں، تو ان کے دماغ میں یہ آیا کہ محبت طبعی مقصود ہے، کہ طبعی محبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہونی چاہیے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ طبعی محبت تو مجھے اپنی جان سے زیادہ ہے، حالانکہ یہ خیال غلط تھا فاروق اعظم، غلط یہ تھا کہ یہاں مراد محبت طبعی نہیں، محبت عقلی۔ تو اس واسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ مجھے آپ محبوب نہیں ہے، آپ کے سینے پر ہاتھ مارا، اشارہ اس بات کی طرف کہ غلط سمجھ گیا تم، بات غلط سمجھ گیا، مراد محبت عقلی ہے اور وہ تمہیں پہلے ہی سے الحمدللہ حاصل ہے۔ تو اس پر تنبہ ہوا حضرت فاروق اعظم کو اور کہا کہ الآن کیا سمجھ آ گئی بات، اب میری بات سمجھ آ گئی، اور اب جو محبت ہے وہ محبت آپ کی واقعتاً زیادہ ہے عقلی اعتبار سے زیادہ۔ تو یہ ایک توجہ جو کرنا ہے، تو جہاں جہاں محبت مطلوب ہے، خوب سمجھ، جہاں جہاں محبت مطلوب ہے، معمول بھی ہے، وہاں محبت عقلی مراد ہے، محبت طبعی مراد نہیں، کیونکہ وہ انسان کے اختیار سے خالی، جہاں جہاں محبت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دو بیویاں ہوں کسی کی تو دونوں کے ساتھ کیا کرے مساوات ہے نا، تو مساوات کرے، تو لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ محبت ہی دونوں کے ساتھ برابر ہونی چاہیے، لیکن وہ محبت جو برابر ہونی چاہیے وہ ہے محبت عقلی، کہ میری بیوی ہے لہذا محبت ہونی چاہیے، یہ محبت عقلی مراد ہے۔ محبت طبعی میں ایک
دوسرے سے زیادہ، ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، دوسرے سے کم ہو سکتی ہے. طبی طور پر اس سے مواخذہ نہیں. مواخذہ وہاں ہے جہاں اس محبت طبعی کسی سے زیادہ ہونے کی بنا پر اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر دے جو دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہا اور اس سے عدم مساوات لازم ہو جائے، تب ہوگی پکڑ. لیکن اگر طبیعی طور پر کسی طرف میلان زیادہ ہے دوسرے کی طرف کم ہے، کوئی مواخذہ نہیں. اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے ساتھ برابری کا سلوک اس درجہ کا کوئی دنیا میں کر نہیں سکتا، ایسا برابری کا سلوک فرماتے اور فرماتے کہ یا اللہ یہ میں نے برابری جتنا میرے اختیار میں تھا وہ تو کر لی، باقی جو میرے اختیار میں نہیں اے اللہ اس کے اوپر میرا مواخذہ نہ فرمائے. چاہتے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات میں جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے تھا وہ اور کسی سے نہیں تھا، لیکن عقلی محبت کے اعتبار سے اور سلوک کے اعتبار سے سب برابر. تو جہاں جہاں محبت مطلوب ہے مأمور بھی ہے وہ ہے محبت عقلی. البتہ یہ محبت عقلی جو ہے یہ ہے ضابطے کا تعلق، ضابطے کا ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. باقی یہ ضابطے کا روکھا تعلق جو ہے یہ روکھا سوکھا یہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پھر آخر میں جا کر محبت طبعی میں ہی تبدیل ہو جائے. یعنی کافی تو ہے جہنم سے بچنے کے لیے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے روکھا سوکھا معاملہ، روکھا سوکھا ہے اور روکھا سوکھا ہونے کی وجہ سے کسی وقت بھی کھسک جائے گا، اللہ بچے. سمجھے نا؟ کیونکہ روکھا سوکھا ہے اور ضابطے کا ہے تو اس واسطے کسی وقت بھی کھسک جائے گا. لہذا چاہیے یہ کہ اس کو بڑھانے کا کہ اسباب اختیار کیے جائیں جس سے وہ رفتہ رفتہ محبت عقلی جو ہے وہ محبت طبعی میں تبدیل ہوتی چلی جائے اور بالآخر سبھی اعتبار سے بھی اللہ اور رسول ہی زیادہ محبوب ہو اور دنیا کا سامان اس کے مقابلے میں معلوم ہے. یہ بات سمجھنے کی کہ ابتدا میں محبت عقلی ہوگی پھر رفتہ رفتہ وہ محبت طبعی میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی. اور ہوتی کس طرح ہے محبت عقلی، کس طرح تبدیل ہوتی ہے محبت طبعی میں؟ وہ یہ ہے کہ آدمی محبت عقلی کے مقتضا پر مداومت کرے، پابندی کرے. یعنی جب عقلی طور پر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہونی چاہیے تو پھر اللہ رسول کے احکام کو مقدم کر کے اپنی خواہشات دنیاویہ کو اس کے مقابلے میں کچلتا رہے تو رفتہ رفتہ پھر یہ محبت جو ہے وہ طبعی میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. سمجھے بھائیو؟ یہی فرق ہے مولوی میں اور صوفی میں. سمجھے نا؟ مولوی میں اور صوفی میں یہ فرق ہے کہ مولوی جو ہے وہ محبت عقلی اور صوفی کی محبت طبعی. سمجھے نا؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولوی کو بھی چاہیے کہ کسی صوفی کے پاس جائے اور اس سے اس کی صحبت اٹھائے اور اس سے فیض حاصل کرے، تو اس کا حاصل کیا ہے کہ یہ جو ضابطے کا تعلق قائم ہوا تھا نا کتابوں سے، حروف و نقوش سے ضابطے کا تعلق قائم ہوا، روکھا پھیکا. سمجھے نا؟ وہ انشاءاللہ جہنم سے بچا لے گا لڑکا اگر اس کے اوپر عمل کرتا رہا، انشاءاللہ بچا لے گا. لیکن اگر اسی پر اتفاق کیے رکھا تو خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی یہ محبت عقلی جو ہے یہ اس کے مقتضا پر عمل کرنے کے بجائے وہ طبعی جو محبت غالب آئی ہوئی ہے دوسری چیز کی وہ آگے آ جائے. سمجھے نا؟ کتابیں پڑھ لیا ہم نے آپ نے تو یہ محبت عقلی کافی ہے. الحمدللہ بڑا خوش ہو گئے کہ چلو اب
اگر ہمیں دنیا کی محبت زیادہ لگ رہی ہے، بیوی کی، بچوں کی، اولاد کی، مال کی، دولت کی، کھانے کی، پینے کی اور گھروں کی، یہ محبت زیادہ لگ رہی ہے، تو چلو کیا بات ہے، محبت طویل ہے، بڑھنے دو، کوئی بات تو ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ہوگا تو ہوگا یہ کہ محبت طویل جو ہے اس کو جب تک کہ قابو نہیں کرو گے تو اندیشہ ہے کسی وقت بھی کہ یہ محبت طویل جو ہے وہ غالب آ جائے محبت عقلی. گناہ جو ہوتا ہے ہمیشہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ محبت عقلی تو ہر مومن کو حاصل ہے الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ جو آدمی اس بات پر ایمان لے آیا کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، وہی ہے کارساز اور وہی ہے محبت کے لائق، جو آدمی اس بات پر ایمان لے آیا محبت عقلی تو حاصل ہو گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، محبت عقلی حاصل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لیکن پھر بھی گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ طبعی محبت غالب آ رہی ہے اس عقلی محبت کے اوپر، سمجھے نا؟ تو اس واسطے ضرورت اس لیے خطرہ رہتا ہے اگر صرف آدمی اسی درجے پر قانع آ رہے کہ بس محبت عقلی مجھے حاصل ہے کافی ہے، تو پھر کسی وقت پھسل سکتا ہے، کسی وقت محبت طبعی اس کے اوپر غالب آ سکتا ہے. لہذا محنت کرنی ہوتی ہے، مشق کرنی ہوتی ہے، مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، اور اس مجاہدے کے نتیجے میں یہ محبت عقلی کو رفتہ رفتہ محبت طبعی میں تبدیل کرنا ہوتا ہے. اسی کا نام عشق ہے اور اسی کا نام محبت ہے، جو چاہو اسی کا نام، سمجھے آپ؟ اللہ حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو جب حضرت حاجی صاحب کے پاس گئے تو حضرت حاجی صاحب کے بعد 40 دن مشہور قصہ ہے عجیب، کوئی قصہ جو غریب ہے، تو 40 دن رہے، 40 دن صحبت اٹھائی حضرت حاجی صاحب کی، اور کیسا شیخ اور کیسا مرید کہ جناب 40 دن میں جب جانے لگے واپس، اور 40 دن ایک جوڑا لے کے آئے تو وہی دھوتے وہی پہنتے 40 دن تک، کیونکہ آئے نہیں تھے آئے تھے مناظرہ کرنے، اور ہو گیا شکار حضرت حاجی صاحب. تو 40 دن کے بعد جب حضرت حاجی صاحب نے رخصت کیا تو حضرت گنگوئی سے فرمایا کہ میاں رشید احمد، ہم نے تمہیں جو کچھ دینا تھا دے دیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دینا تھا وہ ہم نے تمہیں دے دیا. تو حضرت گنگوئی اکبر فرماتے ہیں کہ یہ فرما گیا تھا بڑے میں کہ جو کچھ ہمیں دینا تھا دے دیا. تو بہت غور کیا کیا دے دیا، 12 سال لگ گئے سمجھنے کہ 12 سال تک سمجھ آیا کیا دیا. 12 سال کے بعد کچھ پتہ لگا اچھا یہ چیز دی. وہ کیا تھی کہ وہ جو فرمایا کہ زہد زاہد را و دی دیندار، زہد زاہد را و دی دیندار را ذرہ درد دل عطار، ذرہ درد دل عطار. شیخ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ زاہد کو زہد دے دیں، دیندار کو دین دے دیں، جو چاہے مجھے تو ایک درد دل کا ایک ذرہ عطا فرما دی. وہ درد دل کا ذرہ جو عطار نے مانگا اور جو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ 12 سال کے بعد پتہ لگا، تو وہ درد دل کا ذرہ کیا ہے؟ یہی محبت طبعی. ایک درد دل کا ایک ذرہ عطا فرما دی. وہ درد دل کا ذرہ جو عطار نے مانگا اور جو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ 12 سال کے بعد پتہ لگا، تو وہ درد دل کا ذرہ کیا ہے؟ یہی محبت طبعی. کہ محبت عقلی جو ہے وہ کیا بن جائے؟ رفتہ رفتہ محبت طبعی میں تبدیل ہو جائے. اسی واسطے انہوں نے حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ جب پہنچے گنگو واپس مدتوں عجیب استغراق کے عالم میں رہے، اور خط بھی لکھا حضرت صاحب بہت دن تک، یہاں تک کہ خود حضرت صاحب نے خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ مدت سے عزیز کی کوئی خیریت معلوم نہیں ہوئی، حال معلوم نہیں ہوا، کس حال میں؟ تو جواب میں حضرت گنگوئی نے لکھا کہ حضرت کیا بار بار رکعت لکھنے کا رکعت نہیں لکھتا تھا، اس واسطے کیا اپنا
حالدار آپ کی خدمت میں پیش کروں. البتہ اتنا محسوس ہوتا ہے آپ کی فیض و صحبت سے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ شریعت طبیعت بن گئی ہے. اب بتاؤ، شریعت طبیعت بن گئی ہے. اللہ اکبر، کیا جملہ فرما دیا. شریعت طبیعت بن گئی ہے اور مادح اور ذام یکساں ہو گئے ہیں. کوئی تعریف کرے یا برائی کرے کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا. مادہ اور یزام یکساں ہو گئے ہیں اور کسی مسئلہ شرعی میں الحمدللہ کوئی اشکال باقی نہیں رہا. 3 باتیں فرمائیں. تو جب خط ملا حضرت گوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت صاحب کو تو سر پر رکھ لیا کہ بھائی یہ مقام تو ہمیں بھی اب تک حاصل ہے جو ان کو ہو گیا. کیسے شیخ اور کیسے مرید. تو یہ جو پہلے جملہ فرمایا کہ شریعت طبیعت بن گئی، یہ کیا ہے کہ وہ درد دل کا ذرہ درد دل اتارا، وہ ذرہ درد دل جو ہے اس نے شریعت کو طبیعت بنا دیا. شریعت تھی، عقلی محبت تھی اس کے ساتھ. جب تک پڑھ رہے تھے مدرس تھے، طالب علم تھے، کتابوں سے پڑھ رہے تھے، تو کیا تھا یہ؟ اس کے ساتھ محبت تھی عقلی جی. اور اب ہو گئی محبت طبیعت. تو اب کیا ہوا کہ طبیعت ہی وہ کام چاہتی ہے جو شریعت کا تقاضا ہے. طبیعت خلاف کی طرف طبیعت جاتی ہی نہیں. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. یہ جو نعمت عطا فرمائی نا صحابہ کرام کے لیے، یہ کیا ہے؟ لیکن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. یہ وہ ہے کہ اس محبت عقلی کو تمہارے لیے محبت طبعی بنا دیا کہ ایمان، اور اس کو ایسا مزین کر دیا تمہارے دلوں میں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ سارے کفر اور فسوق و عصیان کو تمہارے لیے مکروہ بنا دیا، قابل نفرت بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تو یہ ہوتی ہے کہ محبت طبیعی میں تبدیل ہوتی ہے. معمول بھی درجہ وہی ہے، کافی ہے وہ، لیکن خطرناک ہے. کسی وقت بھی آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. لہذا اس کو کبھی محبت میں تبدیل کرنا کی کوشش، محنت کرنی پڑتی ہے، تو محنت کرنی ضروری ہے. تو بھائی یہاں حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی محبت بھی بذات خود ایسی نہیں ہے کہ جو بالکل گناہ ہو. گناہ کیا ہے؟ احبیت، اور احبیت بھی احبیت عقلیہ، لیکن ساتھ میں اس کو احبیت طبیعیہ کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اس طرف چلنا چاہیے تاکہ کسی کو دھوکہ نہ کھا جائے. لا الہ الا اللہ. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو دیکھو، ان کو جو محبت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی، وہ کیسی ملی؟ کہ واقعات محبت طبعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تھی کہ دنیا کی ہر چیز اس کے آگے ہے در ہے، کوئی چیز کے مقابلے پر کچھ. تو وہ انہوں نے محبت علی کو بڑھا کے یہاں تک پہنچا دی. اس لیے تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الراشدون. اولئک، یہ سند اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اولئک هم الراشدون. تو یہ سند ملی اسی مجاہدے سے کہ اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنی خواہشات کو مٹا دیا، اپنی تمناؤں کو فنا کر دیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی ہے، اور وہ محبت پھر ایسی دیر پا ہوتی ہے کہ پھر اس کے آگے یہ محبت دنیا ہے در ہے. اقبال بار اوقات بڑی حکمت کی باتیں کہتا ہے کہ وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک، وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا. یہ عشق مجازی جو ہے دنیا کی محبت، یہ کیا ہے؟ اس کی پھونک ادھر اجل آئی، ادھر اس کی پھونک سڑک گئی، اس میں مزہ نہیں تپش ہے. وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا. عشق ایک ہی ہے جس کی جو لافانی پائیدار ہے،
وہ کبھی مٹ نہیں سکتا، کبھی بجھ نہیں سکتا۔ تو وہ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے خواہشات کو فنا کر کر کے اللہ کے لیے خواہشات کو فنا کر کر کے تمناؤں کو کچل کچل کر اس دل کو خالی کرتا ہے اللہ کے لیے۔ تو پھر وہ تو حضرت مجید صاحب کا اشارہ جو حضرت حکیم نے فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس مجید صاحب 1,00,000 روپے ہوتے تو 1,00,000 روپے سے میں انعام دیتا اس کیس کو۔ وہ کیا عجیب شعر ہے واقعی جس کالم میں کہا ہے حضرت مجید صاحب کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بتایا کہ اب میں نے اپنی جتنی تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں، خواہشات تھیں دنیا کی، وہ ساری میں نے ختم کر ڈالی، اب کوئی تمنا دل میں باقی نہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اب میں نے اس دل کو خلوت کدا بنا لیا، تو اللہ یہ آپ کی تجلی گاہ بننے کا منتظر ہے کہ آپ کی تجلی گاہ بنے جب آدمی یہ خالی کر لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے خواہشات دنیاویہ جو محبت طبیعی سے پیدا ہوتی ہیں، ان کو کچل کچل کر ختم کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی ہے تو وہ دیر پا ہوتی ہے، جاگزین ہوتی ہے، قلب کے اوپر اس کے انوار و برکات طاری ہوتے ہیں۔ تو بھائی خلاصہ یہ نکلا کہ الحمدللہ جس شخص کے اندر بات بھی ایمان ہے اس کو الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بلکہ احبیت عقلی تو حاصل ہے، لیکن چونکہ وہ علی معرض الخطر ہے تو اس واسطے اس کو فکر کرنی ہے کہ یہ محبت عقلی تبدیل ہو جائے محبت طبعی کے اندر، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے جہاں خواہشات کا مقابلہ ہو جائے تو کچل کے چلو ان کو، تو یہ کچلیں گی تو کشتہ بنے گے، اور ان کے کشتہ بننے سے جو صحیح حقیقت محبت کی ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ آخری کا واقعہ ہے یہاں پر دیا گیا، انسان کہتے ہیں کوئی عالم غیب تو ہوں نہیں، یا تو مشورہ دیا ہے اور ہو سکتا ہے الٹا پڑ جائے، تو کہیں گے صاحب پیر صاحب نے ہمیں غلط راستے میں لگا دیا، تو ارے بھائی پیر صاحب اس کام کے تھوڑی تھے کہ تم ان سے جا کے یہ معاملہ یہ پوچھتے، ان سے وہ تو اس کام کے لیے تھے کہ تم اپنی کوئی بیماری بتاتے جو باتیں ان کی وہ تمہاری اصلاح کر دیتے۔ تیسرا حضرت نے فرمایا کہ یہ تصور مت کرنا کہ کوئی تصرف ایسا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں گھر بیٹھے بیٹھے اصلاح ہو جائے گی، ایک ایسی نظر ڈال دیں گے کہ اس نظر سے کایا پلٹ جائے گی، اور ایسی پھونک مار دیں گے کہ اسے انقلاب برپا ہو جائے گا، یا کوئی ایسا اثر ہو جائے گا، یہ کچھ نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وہاں علینا الا البلاغ، جو صحیح بات ہے وہ بتا دیں گے کہ بھائی یہ طریقہ ہے، اس پر عمل کر لو تو تمہارا اس کا علاج ہو جائے گا۔ اب عمل خود ہی کرنا ہوگا، اپنی ہمت سے کرنا ہوگا، اپنے عزم سے کرنا ہوگا۔ اگر یہ جھاڑ پھونک سے کام چلا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت؟ سب کے اوپر جھاڑ پھونک کرتے سب ہو جاتے، وہاں سب مسلمان ہو جاتے، سب ہو جاتے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو سبھی کو ہدایت دے دیتے، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ تو اس واسطے ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، مگر امتحان لینا تھا نا، تو اس واسطے امتحان لینے کی وجہ سے ہر ایک کو راستہ بتا دیا کہ یہ اچھا یہ برا ہے، اچھے پہ جاؤ گے تو یہ ہوگا، برے پہ جاؤ گے یہ ہوگا، اب تم جانو تمہارا کام ہے۔ تو شیخ جو ہے اللہ میں سے بھی آگے بڑھ جائے گا، شیخ جو ہے وہ تو یہی کرے گا نا، بتائے گا کہ یہ راستہ صحیح ہے یہ غلط ہے، بس باقی کوئی تصرف کرے اور تمہارے جھاڑ پھونک کر کے تمہارے اندر انقلاب برپا کر دے، اس کا کوئی تعلق۔ تو یہ ہے کام کسی شیخ سے رجوع کرنا۔ تو گزارش یہ ہے کہ بھائی ہم نے پڑھ تو لیا ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس کام کے لیے ضرورت یہ ہے کہ کسی سے رابطہ ہو مستقل، کسی شیخ، اور اپنی ان بیماریوں کا ان سے ذکر کیا جائے، حالات بتائے جائیں اور ہر بتا کر اس سے اصلاح لی جائے، طریقہ اس سے پوچھا جائے کہ کیسے میں سے نجات حاصل کروں ان بیماریوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سنت یہ ہے کہ وہ جو آدمی
نیک نیتی سے، صدق سے، اخلاص سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو بھائی اب یہ رمضان تو ختم ہو رہا ہے، رمضان کے بعد بھی اصلاح کی فکر باقی رہنی چاہیے، بلکہ اور زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اصلاح کی فکر میں کسی شیخ سے تعلق قائم کرنا، کسی اللہ والے سے رابطہ جوڑنا، اس غرض کے لیے یہ اس کا بہترین طریقہ ہے۔ مگر یہ کہ جس سے رابطہ تعلق قائم کرو سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ متبع سنت ہے، ورنہ اس بھیس میں، درویشی کے پیری کے بھیس میں بہت سے ڈاکو بھی پھرتے ہیں، تو اس واسطے ان سے بچو اور متبع سنت کسی شیخ سے رجوع کرو، اور ایسا متبع سنت جس سے طبیعت کو مناسبت دی ہو اور وہ تمہیں کچھ وقت دے بھی سکے، دونوں باتیں ضروری ہیں، مناسبت بھی ہو اور وقت بھی دے سکے۔ مناسبت تو ہے مگر وہ وقت نہیں دے سکتا تو فائدہ کچھ نہیں، تو ایسے آدمی کی طرف رجوع کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس میں برکت عطا فرمائے، اور مجھے آپ کو سب کو اپنی اصلاح کی توجہ کی طرف متوجہ فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك التوفيق لمحبتك صدق التوكل عليك اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تجمع به أمرنا وتلم به شحتنا وتصلح به ديننا